السلام علیکم کلاس 6۔ آج ہم نظم بارش کا پہلا خطرہ کی تشریحات کریں گے۔ بند نمبر 1 کاپی کریے۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی۔ ہر خطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب خطرہ۔ یہ آپ نے بند کاپی ڈاؤن کر لیا جو میں نے بتایا آپ کو، وہ حوالہ لکھیے۔ مندرجہ بالا بند نظم بارش کا پہلا خطرہ سے لیا گیا ہے اور اس کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ اب تشریح کی ہیڈنگ دیجیے، تشریح لکھیے۔ مندرجہ بالا بند میں شاعر بارش کے پہلے خطرے کی اہمیت مندرجہ بالا بند میں شاعر بارش کے پہلے خطرے کی اہمیت و حوصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو کالی گھٹائیں جو ہے وہ برسنے کے لیے تلی بیٹھی ہوتی ہے۔ تلی بیٹھی ہونا، تیار ہونا، تو کالی گھنگھور گھٹائیں برسنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں، مگر بارش کی پہلی بوند یا پہلا خطرہ جب تک نہیں پڑتا، جب تک وہ برستا نہیں، بارش کا آغاز نہیں ہوتا۔ بارش کے برسنے کے لیے پہلے بوند کو یا پہلے خطرے کو ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ جبھی جا کر جب پہلا خطرہ برس پڑتا ہے تو پھر اس کی دیکھا دیکھی سارے خطرے جو ہیں وہ برسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل میں شاعر یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے جو ہے انسان کو ہمت کرنی پڑتی ہے، اور جب انسان ہمت کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کو دوسرے لوگ بھی پھر اس کی دیکھا دیکھی آگے بڑھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور پھر جب ایک خطرہ یا ایک انسان کسی بڑے مشن کا یا کسی بڑے مقصد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جگاتا ہے اور جو ہے ان کو ساتھ ملاتا ہے، تو اس کی یہ یکجہتی جو ہے ایک طاقت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ایک مثال کے طور پر انہیں مثال دی ہے نظم بارش میں کہ کسی نہ کسی کو پہل کرنی ہوتی ہے، اور جب کوئی پہل کر دیتا ہے تو پھر ساری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن جب تک کوئی پہل نہیں کرتا، دوسرے لوگوں کے لیے بھی راہیں نہیں کھولتی۔ تو یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جب بارش بھی جیسے برستی ہے، رحمت کی بارش، تو جب تک گھٹائیں آ جاتی ہیں، تمام تر جو ہیں وہ بارش کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، بادل کالے آ جاتے ہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ جب تک پہلا خطرہ نہیں برستا تو سارے خطرے بھی وہ خاموش ہوتے ہیں۔ تو ہر خطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب خطرہ۔ اگر کوئی ہر خطرہ، یعنی کہ بارش کا ہر خطرہ، یا کوئی انسان انفرادی طور پر یہ سوچے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی بھی کام کے کرنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی یہ خوف، اس کا یہ اندیشہ ہے، وہ اس کو لے ڈوبتا ہے۔ پھر وہ کسی کام کا آغاز نہیں کر پاتا۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کسی نہ کسی کو پہل کرنی پڑتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک معمولی سی شے ہوں، اور وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے، تو پھر اس کا یہ خوف، اس کی یہ کمتری کا خوف اس کو پھر لے ڈوبتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی پھر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی راہیں نہیں کھلتی۔ تو ہر خطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب خطرہ۔ اس میں مندرجہ بالا بند میں شاعر نے اسی بات کو سراہا ہے کہ بارش کا پہلا خطرہ اگر جو ہے وہ نہ برسے تو دوسرے تمام خطرے بھی نہیں برستے۔ جب پہلا خطرہ برسنے کا آغاز کر دیتا ہے تو پھر اس کی دیکھا دیکھی تمام خطرے برستے ہیں، اور یوں پھر جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حبس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور رحمتوں کا نزول جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو اپنے بند نمبر 1 کی تشریح کر لی. اس کے بعد آپ بند نمبر 2 کاپی کریے. میں بتا رہی ہوں آپ کو کون سا جو ہے وہ کرنا ہے. بند نمبر 2 آپ یہ کریں گے: جرت خطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام. اے صاحب و قوم کی خبر لو، خطروں کا سا اتفاق کر لو. خطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری. اس بند کو آپ کاپی کریں، حوالہ یہی والا ہوگا اور تشریح میں آپ کو بتا رہے. منجب والا بند میں شاعر ایک خطرے کی اہمیت اور ایک خطرے کی حوصلے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تک کوئی خطرہ ہمت نہیں دکھاتا یا حوصلہ نہیں پاتا، اس وقت تک کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام آسان نہیں ہو پاتا. جرت خطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک نام. اگر کوئی ایک انسان، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہم یوں لیں گے، جیسے حصول پاکستان، آزادی کی جدوجہد، اگر قائد اعظم آگے نہ بڑھتے اور لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملاتے تو آج شاید ہم پاکستان حاصل نہ کر پاتے. تو کسی نہ کسی کو پہل کرنی پڑتی ہے. جب تک کوئی ایک شخص، چاہے وہ بارش کا ایک خطرہ ہو، چاہے کوئی انسان ہو، کسی اچھے کام کا آغاز کرنے کے لیے پہل نہیں کرتا، اس وقت تک جو ہے وہ مشکل ہی رہ جاتی ہے اور مقصد کا حصول حاصل ہو نہیں پاتا. مگر جو ہی کوئی ایک شخص، ایک فرد آگے بڑھتا ہے اور وہ جو ہے آغاز کر دیتا ہے کام کا، پہل کر دیتا ہے، پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ہمت پا کر آگے بڑھتے ہیں اور مقصد حاصل کرتے ہیں. اس نظم میں شاعر کے بتانے کا مقصد ہی یہی ہے. آگے شاعر بتا رہے ہیں: اے صاحب و قوم کی خبر لو، خطروں کا سا اتفاق کر لو. اپنے اہل وطن کو اور قوم کے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی اپنے قوم کی خبر گیری رکھنی چاہیے. قوم کی خبر لو یعنی کہ ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہمارے قوم کے افراد میں وہ بارش کے پہلے خطرے کی سی طاقت ہے. خطروں کا سا اتفاق کر لو، اور سارے نوجوان جو قوم کے افراد ہیں، کیونکہ قوم جو ہے وہ افراد سے بنتی ہے، ٹھیک ہے. فرد جو ہوتا ہے معاشرے کی اکائی ہے، اور افراد قوم بناتی ہیں. اور اگر کوئی قوم کا ہر فرد کوئی بھی کام کرنے کے لیے متحد ہو جائے تو پھر قوم ترقی کر پاتی ہے، قوم آگے بڑھتی ہے اور اپنا مقصد کے حصول کو پا لیتی ہے. تو یہاں پر شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب و قوم کی خبر لو، خطروں کا سا اتفاق کر لو، کہ ہمیں بھی اپنی قوم کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے قوم کے افراد میں کیا وہ ہمت ہے، کیا وہ حوصلہ ہے جو بارش کے پہلے خطرے میں ہے. جب تک بارش کا پہلا خطرہ نہیں برستا، بارش نہیں ہو پاتی. بادل آئیں گے، گھنگھور گھٹائیں چھائی رہیں گی، لیکن بارش کے کسی نہ کسی ایک قطرے کو ہمت کر کے برسنا پڑتا ہے. تو مشکلات تو زندگی میں آتی ہیں، قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، لیکن جب تک قوم کے فرد یا افراد متحد نہیں ہوتے اور کوئی فرد جو ہے وہ آگے بڑھ کر آغاز نہیں کرتا کسی کام کا، تو دوسرے لوگ بھی پیچھے ہٹے رہتے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو. خطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری. تو کسی معمولی خطرے کو معمولی نہ سمجھو، یا کوئی فرد اپنے آپ کو جو ہے کوئی معمولی نہ سمجھے. ہر فرد کی اپنی جگہ ایک جداگانہ حیثیت ہے. جس طرح جو ہے ایک بوند ہے، پانی کی ایک بوند کی، جب وہ سمندر سے باہر ہوتا ہے تو اس کی اپنی کوئی جو ہے حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہی بوند سمندر میں مل جاتی ہے تو پھر موجیں بن جاتی ہیں، اور موجیں بڑی سے بڑی چٹانوں کو توڑ دیتی ہیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر یونٹی ہے. کیوں؟ ان کے اندر اتحاد ہے، مل کے وہ کام کرنے پر تیار ہو گئی ہیں. لیکن کسی نہ کسی کو پہلی بار کوشش کرنی پڑتی ہے، کام کا آغاز کرنا پڑتا ہے. تو شاعر آخری شعر میں یہی کہہ رہے ہیں: خطروں ہی سے ہوگی نہر جاری،
خطروں کو معمولی نہ سمجھو، یہ خطرے مل کر ہی کیا کریں گے، ایک نہر ان سے بن جائے گی۔ نہر تو بڑی ہوتی ہے، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری، اور پھر کیا ہوگا، جو تمہاری مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور کشتیاں جو ہیں، جو تمہارے بیڑا ہے، جو بھی آپ کا بیڑا ہے وہ پار اتر جائے گا۔ جو طوفان کا کسی کو غم نہیں ہوگا، کسی بھی طوفان سے وہ ٹکرا جائے گی۔ تو اس بند میں شاعر نے یہی بات بتائی ہے کہ انسان جو ہے اسے کوشش کرنی پڑتی ہے، آغاز کرنا پڑتا ہے کسی بھی کام کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طریقے سے میں نے آپ کو تشریح کروا دی، بند نمبر 2 کی بھی تشریح ہو گئی اور بند نمبر 1 کی بھی تشریح ہو گئی، صحیح ہے بچوں۔ اچھا، اب اس کا مشقی کام ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مشقی کام تو ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیا تھا، مرکزی خیال میں آپ کو کروا چکی تھی، صرف تشریح رہ گئی تھی جو کہ میں نے آج آپ کو مکمل کرا دی ہے، بند نمبر 1 کی بھی اور بند نمبر 2 کی بھی۔ یہ دونوں تشریحاں آپ نے کاپی پہ کرنی ہیں، اس طریقے سے پھر یہ آج ہمارا اس کا کام جو ہے اس چیپٹر کا مکمل ہو گیا ہے۔ تو آپ طلباء سے میں یہی گزارش کروں گی کہ جلد سے جلد آپ بھی اپنا کام مکمل کر لیں، کاپیاں جو ہیں وہ خرید لیں، نہیں خریدی جنہوں نے وہ اپنی کاپیاں خریدیں، کام مکمل کریں اسکول میں۔ اور پلیز بچوں، کاپیاں جو ہیں وہ 1 بجے تک آ جانی چاہیے، 1 بجے سے پہلے۔ آپ لوگ لاسٹ مومنٹ میں چھٹی کے وقت کاپیاں کا فائل بھیج رہے ہوتے ہو تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے، آپ پہلے بھیج دیں تاکہ ہم وہ کاپیاں سبجیکٹ ٹیچر کو دے دیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اسے چیکنگ ہو جائے آپ کی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ 9 بجے سے ہم نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے، 9 سے 1 بجے تک کا، اس سے پہلے کوشش کریں کہ چھٹی سے پہلے آپ کاپیاں اسکول میں جو ہیں وہ سبمٹ کرا دیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔